ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، عقل کے ذریعے نہیں۔ صرف یہ کہ جزا و سزا ہوگا، اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا جنت میں، کیا ہوگا دوزخ میں، کیا ہوگا حشر کے دن، کیا ہوگا، یہ تو حضور نے بتایا تو ہمیں معلوم ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ عبد الرحمن قاضی صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سگی ماں کا حق تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سوتیلی ماں کا کیا حق ہے ہم پر؟ برائے کرم قرآن کی روشنی میں سمجھائیں۔ سوتیلی ماں بھی ماں کے حق میں ہے، یہ ضرور ہے کہ فرق تو رہے گا فطری طور پر، لیکن ماں ہے وہ، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے کیا مراد ہے؟ دینوی اور دنیاوی مثال سے رہبری فرمائیں۔ اکڑ کا چلنا کون نہیں جانتا؟ گردن اٹھا کر، اس کے آپ سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کتنی ہی گردن اٹھا لو تم اوپر، اور کتنا ہی اوپر ترا چڑھا لو، ہمارے پہاڑوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ مختلف طریقوں سے ان کو اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تکبر جو ہے، ظاہر بات ہے اکڑ کر چلنے والا متکبر ہے، اور تکبر وہ شے ہے کہ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ہم وزن بھی کبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبر و ردائی، یہ تو میری چادر ہے، یہ لباس مجھے راست آتا ہے، یہ جامہ تکبر کا، اس لیے کہ اللہ کا نام ہے المتکبر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ حالانکہ انسان کے لیے متکبر ہونا بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہ جامہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں۔ تواضع ہونی چاہیے۔ جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درخت پہ جب پھل آ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں، اسی طرح اگر اللہ نے تمہیں کوئی نیکیوں کی توفیق دی ہے یا علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے تو تمہیں جھک جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نہ یہ کہ ان سے نفرت کرو، ان کی تحقیر کرو اور اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھو۔ مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں، آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ دیکھیے، تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھیں، اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں، اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں۔ ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں، تو وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ وہ نالج دے سکتا ہے، انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا۔ تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے، اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بعض طبائع، جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں۔ ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے، بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ سکتے، 8 مہینے 10 مہینے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عہد کر گئی۔ تو یہ وہ ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمینیشن، وہ کم ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے توابون خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون، اور خیر الخطائین توابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں۔ اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی، ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے، اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ حقوق و لباس کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کریں یا کمپنسیٹ کریں، اس لیے کہ حقوق و لباس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گئے، پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، جڑے رہیں اللہ کے ساتھ۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ میں رکھی ہے، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ،
یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے، لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کیا کہا یا لکھا جائے؟ لقمان علیہ السلام، لقمان رضی اللہ عنہ، لقمان رحمۃ اللہ، لقمان علیہ الرحمہ، لقمان صاحب۔ میرا یہ خیال ہے کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف صحابہ کے لیے مختص ہے، علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے مختص ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضور کے لیے، کسی دوسرے نبی کے لیے بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم پر بھی اہل ایمان اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے، لیکن نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ تو میرا بھی طرز عمل یہی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر حفظ مراتب جو ہے، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو یہ مراتب کا جو ہے اس کے درمیان فرق کا محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ محمد فاروق عثمان پیشے سے ملازمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کی تلاش میں تھے اور وہ غار حرا میں اسی کی تلاش میں گئے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو کیا نبوت بغیر یقین کے بھی ہو سکتی ہے؟ نبی جو پیدائشی نبی ہوتا ہے وہ پوٹینشل ایمان ہے جو اس کے اندر اس وقت ہے، اور روح نبی جو ہے وہ تو اس وقت بھی نبوت سے متصف ہے، لیکن اس ایمان کا ظہور پھر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وحی کا آغاز ہوا تو اس نبوت کا ظہور ہو گیا، اس سے پہلے وہ نبوت چھپی ہوئی تھی۔ اور یہ قرآن مجید میں سورہ شورى کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر کی ایک روح جو ہے وحی کی ہے، یعنی قرآن۔ عالم امر کی شے ہے وحی، عالم امر کی شے ہے انسانی ارواح، عالم امر کی شے ہے فرشتے۔ اور جگر مراد آبادی کا ایک شعر جو ہے مجھے بہت پسند ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ روح محمدی نے یہ نغمہ وحی سنا ہے، سنانے والا کون ہے؟ الروح القدس، الروح الامین۔ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ تو اس اعتبار سے قرآن میں کہا گیا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، بلکہ ہم نے اس کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا ہے۔ قرآن کے نور سے پھر وہ ایمان اور کتاب شریعت کا علم آپ کو حاصل ہوا، اور اب آپ تمام دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ علم جو تھا وہاں پر وہ